معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 27 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی حالات میں۔ یہ بتاؤ کیا تمہارے غلام تمہارے حصے دار ہیں، حصے دار ہوتے ہیں اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے، یوں کہ تم اور وہ اس میں برابر کے حصے دار بن جاؤ، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو گے ان سے جیسے تم ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے۔ یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ بلکہ پیروی کرتے رہے ظالم اپنی نفسانی خواہشات کی بغیر کسی دلیل کے، پس کون ہدایت دے سکتا ہے جسے پہ ہم نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ پس آپ کر لیں اپنا رخ دین اسلام کی طرف، پوری یکسوئی سے، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اللہ کی تخلیق میں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی اپنا رخ اسلام کی طرف کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور قائم کرو نماز کو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکوں میں سے جنہوں نے پارا پارا کر دیا اپنے دین کو اور خود گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ
ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب ان کی فریاد کو قبول فرما کر چکھاتا ہے انہیں رحمت اپنی جناب سے تو یکایک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اچھا ناشکری کر لیں اس نعمت کی جو ہم نے دی ہے انہیں، پس اے ناشکرو لطف اٹھا لو۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون۔ تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، کیا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل؟ پس وہ گواہی دیتی ہے اس شرک کی سچائی کی جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف باوجہ ان کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے بارہا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ پس دو رشتہ دار کو اس کا حق، نیز مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں، اور وہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو روپیہ تم دیتے ہو بیاج پر تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، سن لو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو رضائے الہی کے طلبگار بن کر، پس یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر مقررہ وقت پر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔
کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ہے جو کر سکتا ہے ان کاموں میں سے کوئی؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں بوجہ ان کرتوتوں کے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے برے اعمال کی، شاید وہ باز آ جائیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِینَ۔ آپ انہیں فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ پس کر لو اپنا رخ اس دین قیم کی طرف اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ٹلنا نہیں، اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلأنفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین۔ جس نے کفر کیا تو اس پر ہے اس کے کفر کا وبال، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے لیے ہی راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اپنے فضل و کرم سے۔ بے شک وہ پسند نہیں کرتا کفار کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بارش کا مژدہ سناتے ہوئے، نیز تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم طلب کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف، پس وہ لے کر آئے ان کے پاس روشن دلیلیں، پس ہم نے بدلہ لیا ان سے جنہوں نے جرم کیے، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اہل ایمان کی امداد فرمانا۔
اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالی فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پس وہ اٹھاتی ہے بادل کو، پس اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان پر جس طرح چاہتا ہے، اور کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ ٹپکنے لگتی ہے اس میں سے، پھر جب پہنچاتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ وہ بندے ہیں اس سے پہلے کہ ان پر بارش ہوتی مایوس ہو چکے تھے، اگرچہ وہ بندے ہیں اس سے پہلے کہ ان پر بارش ہوتی مایوس ہو چکے تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتی وہو علی کل شیء قدیر۔ پس چشم و ہوش سے دیکھو رحمت الہی کی علامتوں کی طرف، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَآهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم بھیج دیتے ایسی ہوا جس کے اثر سے وہ دیکھتے اپنے سرسبز کھیتوں کو کہ وہ زرد ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے رہتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ پس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار، خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے، آپ نہیں سناتے مگر انہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، پس وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا فرمایا، پھر عطا کی تمہیں کمزوری کے بعد قوت، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی قسمیں اٹھائیں گے مجرم کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک گھڑی، یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا انہیں کہ تم ٹھہرے رہے ہو نوشتہ الہی کے مطابق روز حشر تک، پس یہ آ گیا ہے یوم محشر لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس اس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے بیان فرمائی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو جواباً یہی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو حق کو نہیں جانتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ سو آپ صبر فرمائیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو پھسلا نہ دیں راہ حق سے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ روم پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ لقمان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین سراپا ہدایت اور رحمت ہے نیکو کاروں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون وہ جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں کامران ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ
لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوپار کرتے ہیں مقصد حیات سے غافل کر دینے والی باتوں کا، تاکہ بھٹکاتے رہیں راہ خدا سے۔ اس کے نتائج بد سے بنجر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہے اسے ہماری آیتیں تو منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ سو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشیوں والے باغات ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، اور کھڑے کر دیے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین ڈولتی نہ رہے ساتھ تمہارے، اور پھیلا دیے ہیں اس میں ہر قسم کے جانور، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پس اگاتے ہیں ہم زمین میں ہر نوع کے نفیس جوڑے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اے مشرکو اب ذرا دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے عنایت فرمائی لقمان کو حکمت اور دانائی، اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا،
اسے نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے پیارے فرزند، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ شگم میں اٹھائے رکھا ہے اسے اس کی ماں نے، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے۔ اس لیے ہم نے حکم دیا ہے کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر کار میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 21، سورہ لقمان، آیت نمبر 14 تک تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے اور تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آپ لوگوں کا سننا بھی قبول و منظور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو اللہ رب العالمین آسانیاں عطا فرمائے، ہم سب کو عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، بعد مرنے پر قبر میں آقا کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں آقا کی شفاعت عظمیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔